BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں ارم عباسی۔ پشاور میں شدت پسندی کا نشانہ بننے والوں میں سے 20 افراد کا تعلق ایک ہی محلے سے تھا، جہاں آج لوگ سوالوں کے جواب چاہتے ہیں۔ شمالی عراق میں کرگستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کوہ سنجار پر دولت اسلامیہ کا محاصرہ توڑنے میں کامیابی کا دعویٰ، سینکڑوں محصور خاندان آزاد۔ اور کریڈٹ کارڈ کو جدید زمانے کے جیب کتروں سے بچانے کے لیے چاندی کی جیبیں تیاری کے عمل میں، دیکھیے گا ٹیکنالوجی کے بلیٹن کلک میں۔ پشاور کے آرمی اسکول میں ہلاک ہونے والے 19 بچوں اور ایک استانی کا تعلق شہر کے ایک ہی رہائشی کالونی گلبہار سے تھا۔ پشاور شہر کی طرح گلبہار کے لوگ بھی افسردہ ہیں۔ اس علاقے میں حکیم بخاری کالونی میں 9ویں جماعت کے 2 طالب علموں اور استانی سحر افشاں رہتے تھے۔ ان تینوں نے دیگر بچوں کی شدت پسندوں سے جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔ اکلوتے بھائی کی اکلوتی بہن استانی سحر افشاں اب نہیں رہی، لیکن ان کے بھائی کو اب بھی ان کی موت کا یقین نہیں آ رہا۔ ٹیررسٹ نے اٹیک کیا تو اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ یہ کیا، کیونکہ وہ آرمی آفیسرز یا کسی طرح سے بھی سپورٹ سٹاف نہیں لگ رہے تھے، تو اس نے ان کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی، اور جیسے یہ اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کرے گی، تو انہوں نے اس کو پوائنٹ بلینک پر اس کو شوٹ کیا گیا۔ شی واز دا فرسٹ لیڈی ٹو گاٹ مارٹرڈ ایکچولی ان دس ہول سین۔ منگل کے روز پیش آنے والے واقعے کے بعد آج جمعہ کے روز لواحقین نے قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور دعائیں کیں۔ آج جمعہ نماز میں لوگوں کی شرکت معمول سے کہیں زیادہ دیکھی گئی۔ خطبات میں ہلاک ہونے والے افراد کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر کی دعائیں کی گئیں۔ نماز کے بعد لوگوں نے اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ پاکستان میں جہاں بھی کر رہے ہیں، سارے طالبان کر رہے ہیں نا، اب لوگ سارے پریشان ہیں کہ بچے کس طرح اسکول میں اس طرح محفوظ ہیں۔ سارے لوگ بہت پریشان ہیں پاکستان میں، پشاور اکثر پشاور میں گلی گلی میں سارے جو ہے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ واقعہ ہو اس کے بعد ہم حکومت یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ کرنا چاہیے، کیوں یہ پہلے کیوں نہیں کرنا چاہتے جو بعد میں یہ کام ہوتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کا موقف یہی ہے کہ حکومت کو سخت سے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ صرف منصوبہ بندی یا خالی باتوں سے یہاں پر اب مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ طالبان ہیں یا کوئی اور جو ایلیمنٹ اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیس بک پیج پر آپ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ابوظہبی سے منصور لکھتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی آراء پر مزید نظر کچھ دیر میں۔ پہلے پشاور کے اسی حملے کے خلاف اسلام آباد کی سول سوسائٹی دوسرے روز بھی لال مسجد کے سامنے احتجاج کر رہی ہے۔ لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز نے پشاور کے حملے کے بعد شدت پسندوں کی کھل کر مذمت کرنے سے انکار کیا تھا۔ ہماری ساتھی امبر شمسی آج وہاں موجود تھی۔ میں اس وقت اسلام آباد کے لال مسجد کے بہت قریب کھڑی ہوئی ہوں، اور یہاں پاکستان میں بدترین شدت پسند حملے کے خلاف احتجاج دوسرے دن شروع ہوا ہے۔ اس کے منتظم جبران ناصر میرے ساتھ موجود ہے۔ جبران، آپ کیا کوشش کر رہے ہیں اس احتجاج کے ساتھ؟ دیکھیں جی، احتجاج کا مقصد ایک ہے کہ مسجد ہماری ہے، یہاں پہ ہماری بات ہونی چاہیے۔ ہمارا رنج، ہمارا غصہ، ہمارے احساسات اور جذبات کی یہاں عکاسی نہیں ہوتی۔ طالبان کا نیریٹو بار بار دیا جاتا ہے۔ ان مساجد پہ جو امام ممبر پہ بیٹھ کے طالبان کا نیریٹو دے رہے ہیں، ان کو دینا بند کرنا پڑے گا۔ جو طالبان کو بھی ڈیفینڈ جسٹیفائی کرتے ہیں، we've had it enough with them and we do not want them in our mosques anymore. Extremist narrative. امن پسند کی بات ہونی چاہیے، کہ امن کا مذہب ہے تو یہاں پہ امن کی بات ہو۔ مسجدوں کو اب مزید لوگوں کے ذہن میں زہر کھولنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اس لیے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ جبران تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں، یہاں لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہاں پولیس نے بند کر دیا ہے، بیریکیڈز کھڑے کر دیے ہیں۔ امبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں شدت پسندوں کے ہاتھوں 100 سے زیادہ بچوں کی ہلاکت کے بعد شدت پسند تنظیموں اور ریاستی اداروں کے تعلق پر بحث پھر زور پکڑ رہی ہے۔ الزام یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ ریاستی اداروں کی طرف سے شدت پسندوں کی پشت پناہی آج سلامتی کا مسئلہ بن گئی ہے۔
پاکستان میں اسی موضوع پر فرقل کین کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔ قوم کے لیے کیا یہ واقعی فیصلہ کن مرحلہ ہے؟ پاکستان کی تاریخ سیاسی اور روایتی طور پر اتنی پیچیدگیوں کا شکار رہی ہے کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال سرد جنگ کا نتیجہ ہے، جب ملک سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے مغرب کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کا اڈا تھا۔ اس جنگ میں طالبان سامنے آئے، جن کو ISI کی پشت پناہی حاصل تھی، اور انہی کی کوکھ سے پاکستانی طالبان نے جنم لیا۔ ISI کے سابق سربراہ پر افغان طالبان اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرنے کا الزام لگتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل اسکول پر حملے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کی تشریح یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ قاتلوں کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہمیں آج درپیش ہے، یہ امریکی اور نیٹو فوج کی گزشتہ 14 سال سے افغانستان میں موجودگی کا نتیجہ ہے۔ آپ کے خلاف الزام ہے کہ آپ افغانستان میں طالبان کی مدد کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شدت پسندی نے جنم لیا ہے جو آج آپ کے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میرا جہاد میں مدد کرنا ہرگز شدت پسندی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آپ کے اپنے ملک میں یہ مسئلہ ہے اور اس کا رد عمل ہو رہا ہے۔ یہ ایک خیال ہے جو کہ غلط ہے۔ میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں۔ پاکستان کی جنگ کے بہت سے متاثرین ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان لوگوں کا بدلہ لے رہے ہیں جو فوجی آپریشن کی وجہ سے بے گھر ہو گئے۔ جب فوج نے بمباری شروع کی تو ہم نے بھاگنا اور چھپنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی انہوں نے بمباری جاری رکھی۔ طالبان اور حملوں کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اسکول میں قتل عام کے بعد پاکستانیوں کو ڈر ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ فرقل کین کی رپورٹ۔ پشاور کے سانحے کے بعد بنائی گئی کمیٹی سے کیا مطلوبہ نتائج مل سکیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ساجد علی آئرلینڈ سے لکھتے ہیں کہ بالکل نہیں، اس ملک میں پہلے بھی کافی کمیٹیاں اور کمیشن بنے ہیں لیکن سب بے سود۔ مثلا ایبٹ آباد کمیشن، لوگوں کو 4 دن کے لیے لالی پاپ اور پھر لوگ بھول جائیں گے۔ فاطمہ احسن کہتی ہیں کہ اس کمیٹی میں کیا ہوگا، 1947 سے 10 لاکھ کمیٹیاں بن چکی ہیں۔ سعودی عرب سے جمال خان لکھتے ہیں کہ آپ اپنے صحن میں سانپ اس امید کے ساتھ نہیں پال سکتے کہ وہ صرف پڑوسیوں کو کاٹے گا۔ اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم موضوعات پر۔ کردستان کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ شمالی عراق میں انہوں نے داعش کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی اور کامیاب کارروائی کی ہے۔ کرد پیش مرگہ کی اس زمینی کارروائی کے ساتھ داعش کے ٹھکانوں پر امریکی فضائیہ نے شدید بمباری کی۔ تفصیلات کے ساتھ راجہ ذوالفقار علی۔ کرد پیش مرگہ کا کہنا ہے کہ وہ کوہ سنجار پر دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کوہ سنجار کا محاصرہ کرنے والے جنگجوؤں کے خلاف کرد فوج نے بدھ کی صبح کارروائی شروع کی تھی۔ اس کارروائی میں انہیں امریکی اور اتحادی افواج کے طیاروں کی مدد بھی حاصل تھی۔ کرد فوج کے مطابق اس حملے کا آغاز بدھ کی صبح ہوا تھا۔ تفصیلات کے مطابق تقریباً 8000 پیش مرگہ جنگجوؤں نے زمین پر 2 جانب سے حملے کیے۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں اب تک کی شدید ترین فضائی بمباری کی گئی۔ اس کارروائی کے نتیجے میں کرد افواج ایسا راستہ بنانے میں کامیاب رہیں جہاں سے پہاڑ پر پھنسے ہوئے افراد کو نکالا جا سکے۔ اس پہاڑ پر اقلیتی یزیدی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہزاروں پناہ گزین اور دیگر عراقی اگست کے مہینے سے پھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو بھی اس علاقے سے نکال لیا گیا ہے۔ دولت اسلامیہ اس وقت عراق اور شام کے خاصے بڑے علاقے پر قابض ہے، جہاں اس کے سربراہ ابو بکر بغدادی نے خلافت کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکہ نے بھی کرد فوجیوں کی اس کامیابی کی تصدیق کی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عراقی فوج نے تقریباً 100 مربع کلومیٹر علاقے کو دولت اسلامیہ سے چھڑا لیا ہے۔ اس طرح کی مشترکہ کارروائیوں کا دولت اسلامیہ کی صلاحیتوں پر بہت منفی اثر پڑ رہا ہے۔ اور مختصر خبریں یہ کہ امریکی شہر بوسٹن میں آج حملوں کے ملزم کو جولائی کے بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ جوہر سیرونوف مبینہ طور پر ان 2 حملہ آوروں میں شامل تھا جنہوں نے 3 افراد کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا تھا۔ ان الزامات پر انہیں موت کی سزا ہو سکتی ہے۔ باقاعدہ سماعت جنوری میں شروع ہوگی۔
آسٹریلیا کے ایک شہر میں ایک گھر میں 8 بچے مردہ حالت میں پائے گئے۔ پولیس نے شہر میں 8 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ان بچوں کی عمریں 18 ماہ سے 15 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں اور سب کو چاقو مار کر ہلاک کیا گیا۔ چاقو سے ہی زخمی ایک 23 سالہ خاتون کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے پشاور آرمی پبلک اسکول کی تعمیر نو کے لیے 30,000 پاؤنڈ اور اپنے شارٹس عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عامر خان نے ڈیوڈ الیگزینڈر کے خلاف اپنے مقابلے میں جو شارٹس پہنے تھے اس کا کمر بند 24 کیرٹ سونے کے دھاگوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 25 برسوں میں لڑائی کی وجہ سے یتیم ہونے والے ہزاروں بچوں کی زندگی کی جھلک۔ اور ٹیکنالوجی کے بلیٹن کلک میں دیکھیے گا شارک مچھلی کی شکل کا پانی میں تیرتا ہوا ڈرون۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں ارم عباسی۔ پاکستان میں بچوں کے قتل عام کے بعد آئیے اب ذکر کرتے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں 25 برس سے زیادہ عرصے سے جاری مسلح تحریک کے دوران ہزاروں شدت پسندوں سمیت بڑی تعداد میں شہری مارے گئے، لیکن سب سے بھاری قیمت بچوں نے ادا کی، جن میں سے ہزاروں آج کشمیر کے مختلف یتیم خانوں میں پرورش پا رہے ہیں۔ ماضی کی پرتشدد یادوں کے ساتھ ان کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں یہ بچے کسی سیاسی جماعت کے انتخابی منشور کا حصہ نہیں ہیں۔ ان بچوں کی زندگی پر سری نگر سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔ یہ سبھی بچیاں یتیم ہیں، ان میں سے بیشتر کے والدین کشمیر کی مسلح تحریک کے دوران مارے گئے۔ نگینہ بٹ یہاں کی طالبہ ہیں، ان کے والد ملیٹنٹ تھے، کئی برس قبل فوج نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ تو جو ہی میں بڑی ہوتی گئی تو میں ماما سے پوچھنے لگی اس کے بارے میں، میرے پاپا کہاں ہے، ایسا سب کچھ۔ جب سب کے ہیں تو میرے زیادہ میں عیدوں پہ ایسا کچھ پوچھا کرتی تھی اپنی ماں سے، تو کیوں نہیں ہے، کیا ہو ان کے ساتھ۔ تو آہستہ آہستہ پھر انہوں نے مجھے کہا ایسے وہ ملیٹنٹ تھے، تو پھر ان کو شہید کر دیا تھا ایسے۔ سری نگر کے نواح میں واقع لڑکیوں کے اس مخصوص اسکول کے بیشتر بچے شوری زدہ ہیں، ہر بچی درد کی ایک داستان ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کرتے ہیں پرانی باتیں اپنے فادرز کے ساتھ، جب ہم رہتے تھے اس وقت کی باتیں کرتے ہیں، ہوتا ہے۔ لیکن آج مجھے لگتا ہے جو ہم سارے ہیں یہاں پر اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے آج ہمیں، کیونکہ ہم سب کی کچھ نہ کچھ ٹریجڈیز ہیں۔ ماضی کے پرتشدد واقعات نے ان بچوں کے ذہن و دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے، بہت سے بچے کافی عرصے تک خاموش رہتے ہیں۔ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جو وہاں سے گھر سے جب ہم ان کو یہاں لاتے ہیں تو وہ بات چیت نہیں کرتے، کسی سے کچھ پوچھنا نہیں، کسی سے کچھ کہنا نہیں، کچھ بولو تو بولیں گے، جواب نہیں دیں گے، اور کھانے کا موقع آئے گا تو کھائیں گے نہیں۔ ایک ڈرامہ جو ہے ان کے دلوں اور دماغوں پر بہت زبردست ہے۔ رات کے لگ بھگ 2 بجے وہ ہمارے گھر میں آئے تو انہوں نے میرے باپ کو بولا ہمیں راستہ دکھا، ہمیں وہاں فلانی کر کے جانا۔ میرے باپ نے بولا چل ہاں ہم آپ کو دکھاتے۔ انہوں نے اس کو گلے لگایا، گلے لگانے کے بعد پھر اس کو گولی مار دی۔ کم از کم بیشتر بچے اپنے والدین کی ہلاکت کو بھول نہیں سکے ہیں۔ جب میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی تو پھر اس کے بعد سے بھی ہمارے گھر آرمی آتی تھی، تو انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، کمپلیٹ 12 منتھس۔ کشمیر میں شوری زدہ بچوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں جدید نفسیاتی اور اعصابی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ کشمیر کی مسلح تحریک کی سب سے بھاری قیمت بچوں نے ادا کی ہے۔ 25 سالہ شورش کے درمیان جبر اور خورش تشدد نے ان معصوم ذہنوں پر جو نقش مرتب کیے ہیں وہ شاید کبھی نہیں مٹ سکیں گے۔ شکیل اختر، BBC نیوز، سری نگر۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارا YouTube چینل حاضر ہے، YouTube BBC/اردو پر آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پشاور کے سانحے سے متعلق تازہ ترین خبروں پر مبنی آپ کو ایک خصوصی پلے لسٹ بھی وہاں ملے گی۔ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ برطانوی باکسر عامر خان کی اپنی 30,000 پاؤنڈ مالکیت کی
عطیہ اسکول کے بچوں کے لیے دینا آپ اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا طالبان کے حوالے سے بیان بھی اس وقت ہماری ویب سائٹ پر بہت مقبول ہے. سونی کمپنی نے شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان کے بارے میں فلم کی ریلیز کیوں روکی؟ اور اپنے کریڈٹ کارڈ کو جدید زمانے کے جیب کتروں سے بچانے کے لیے آپ کو کیسی جینز پہننی چاہیے؟ یہ سب دیکھیے ٹیکنالوجی کے ہفتہ وار پروگرام کلک میں. پیش کر رہی ہیں ایمن خواجہ. سونی نے شمالی کوریا کے صدر کے قتل کے بارے میں بنائی گئی فلم دی انٹرویو کی ریلیز کینسل کر دی ہے. یہ فیصلہ ہیکروں کی گروپ کی طرف سے دھمکیوں کے بعد کیا گیا ہے. گارڈینز آف پیس نامی اس گروپ نے دھمکی دی تھی کہ امریکہ میں جن سنیما گھروں میں اس فلم کی نمائش ہوگی انہیں نشانہ بنایا جائے گا. فیشن اور سافٹ ویئر بنانے والوں کا ملاپ کیسا ہوتا ہوگا؟ ہیکروں سے محفوظ رکھنے والی جینز. جی ہاں، نارٹن اور آن لائن ملبوسات بیچنے والی کمپنی پیٹا برانڈ ایسی جینز بنائیں گی جن کی جیبوں پر چاندی چڑھی ہوگی. ایسی جینز کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی آپ کی جیب میں پاسپورٹ یا کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کارڈ سے معلومات چوری نہ کرے. قیمت صرف 96 پاؤنڈ ہے. مائکروسافٹ کی کمپنی اسکائپ نے ایک ایسا آلہ بنایا ہے جو بات چیت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر سکتا ہے. اس ٹیسٹ سسٹم کا نام ہے اسکائپ ٹرانسلیٹر، جو اس وقت اسپینش اور انگریزی زبان بولنے والوں کی بات چیت کو سمجھ سکتا ہے. مائکروسافٹ کا کہنا ہے کہ اس میں مزید زبانیں شامل کی جائیں گی. امریکی بحریہ نے پانی کے اندر چلنے والا ایک ایسا ڈرون تیار کیا ہے جو شارک مچھلی کی طرح دکھائی دیتا ہے. اسے جاسوسی کے لیے تیار کیا گیا ہے. مستقبل میں یہ ڈالفن اور سی لائن کی جگہ لے لیں گے، جن کی مدد سے ابھی بحریہ سمندر میں بارودی سرنگیں اور گمشدہ آلات تلاش کرتی ہے. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں، آج سیربین میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے تناظر میں ہم نے شہر کے اس محلے کا ذکر کیا جہاں سے 20 افراد شدت پسندوں کا شکار ہوئے. ہم نے کچھ ریاستی اداروں پر شدت پسند تنظیموں کی حمایت کے الزامات کا جائزہ لیا اور اس تعلق کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @ارم عباسی. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. ارم عباسی کو اجازت دیجیے. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.